نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب القدر احباب، گھروں میں سننے والی میری معززہ مؤخرہ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم ایک دوبارہ سے ایک نیا ٹاپک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم سنیں گے اور جو پڑھیں گے، یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافے کا سبب بنائے گا۔ اور جیسے میں کلاس کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں، سیرت طیبہ پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہے۔ ہم نے کل ولادت رسول کے بارے میں پڑھا تھا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے متعلق، تو یہ میں آپ کو ایک پرانی ایک تصویر ہے شار بنی ہاشم جو آج کل نہیں ہے، محلہ سوق اللیل، یہ آج کل بازار میں آ چکا ہے، ختم ہو گئی، پرانی تصویر ہے، یہ اس کی پرانی تصویر ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، حضرت عبداللہ یہاں پر رہتے تھے، حضرت آمنہ کا یہاں پر مسکن تھا، اور یہاں پر، اور دراصل یہی وہ جگہ ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا جہاں مکتبہ مکہ المکرمہ آج کل بنا ہوا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا، اور اس ٹاپک پہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے متعلق میں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کا نام آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب نے محمد رکھا، اور یہ ایک ایسا یونیک نام تھا جو اس سے پہلے کسی بھی عرب کے کسی بھی بچے کا نہیں رکھا گیا تھا، اور دراصل یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے القاء تھا جو حضرت سیدنا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا، اور یہ عقیقہ کرنا بھی آپ اس کے متعلق سمجھ لیں کہ جو اگر بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے، اور اگر بچی ہو تو ایک بکرا جو عقیقہ کیا جاتا ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ دراصل خوشی ہوتی ہے، اور اس میں خاندان والوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان کو جمع کر کے ایک اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا آپ علیہ السلام کی رضاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا، تو آپ کو مختلف عورتوں نے دودھ پلایا۔ ان میں سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ ہے، 3-4 روز تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ابو لہب کی آزاد کردہ ایک لونڈی تھی، انہوں نے دودھ پلایا چند روز تک، اور ان کا نام ہے سویبہ۔ یہ ذرا اپنی غلطی ہمیں اپنی غلطی نوٹ کرنی چاہیے، ہم اس کو عموماً صوبیہ پڑھتے ہیں، یہ لفظ عربی کا ہے، اور یہ صوبیہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے سویبہ۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ علیہ السلام کی رضائی ماں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ بھی پلایا، اور 4 سال تک آپ کی پرورش بھی فرمائی۔ اور یہ 4 سال پہلے ایسے ہوا کہ پہلی بار 2 سال آپ نے پرورش فرمائی،
پھر آپ واپس لے کر آئی، پھر اس کے بعد نئے ایگریمنٹ سے اگلے 2 سال آپ نے پرورش فرمائی۔ حضرات یہ آپ ذرا ایک چیز سمجھ لیں کہ اہل عرب کے ہاں ایک رواج تھا، دستور تھا۔ ان کا دستور یہ تھا کہ وہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو مکہ المکرمہ کے جو مضافات میں ارد گرد دیہات تھے وہاں بھیج دیا کرتے تھے، اور مقصد ان کا بہت سارے مقاصد تھے، اور چونکہ یہ عادت تھی تو ہر سال ایک خاص دنوں میں دیہات سے عورتیں آتی اور آ کر بچوں کو لے کر جایا کرتی تھی۔ ان کے مقصد یہ ہوتا تھا یہ دیہات میں بچے کو بھیجنے کا کہ ایک تو یہ کہ چونکہ شہروں میں آپ کو معلوم ہے، اور شہر بھی اگر مکہ المکرمہ جیسا ہو جہاں پر ہر طرف سے لوگ آ رہے ہوں، شہروں میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے انسان کی لینگویج خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں اور مختلف نسلیں، مختلف قومیں ہوتی ہیں، تو مختلف الفاظ وہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہماری اردو ہے، اردو لینگویج، اردو زبان جو ہے اس میں بہت سارے انگلش کے الفاظ، اب تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ انگلش کا لفظ سامنے نہ ہو تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہی مسئلہ عربی کا بھی تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں خلط ملط ہو جاتی تھی۔ تو اہل عرب اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو، جو نومولود بچے ہوا کرتے تھے، ان کو وہ ارد گرد کے دیہاتوں میں بیچ دیا کرتے تھے، چونکہ جو دیہات تھے یہ بالکل الگ تھلگ رہا کرتے تھے اور ان کی جو زبان تھی وہ محفوظ تھی۔ تو اس طرح چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی لوگ اپنی زبان پہ بڑا ناز آج تک کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور اپنے علاوہ لوگوں کو عجم یعنی گونگا سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو اپنی زبان کو بچانے کے لیے ارد گرد کے دیہاتوں میں بیچتے تھے، تاکہ جو سیکھنے کا پیریڈ ہے بچے کا، جو زبان جس میں بچہ سیکھتا ہے 2 سال یا 2.5 سال، وہ اصل عربی زبان سیکھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسرا یہ تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مکہ چونکہ ایک ایسی جگہ جو مرکز تھا اور لوگ مختلف جگہوں سے یہاں پر حاضر ہوا کرتے تھے، تو بہت ساری وبائیں اور بہت ساری بیماریاں مکہ المکرمہ میں آ جایا کرتی تھی، اور پھر آب و ہوا شہر کی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح دیہات کی ہوتی ہے، پھر کھانا پینا بھی خالص ہوتا ہے دیہات میں۔ تو یہ تمام وہ ریزنز تھی جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اور اسی کلچر کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم مکہ المکرمہ آئے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ابن سعد نے سیرت کی مشہور کتاب طبقات، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی یہ واقعہ سارا لکھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو گاؤں تھا یہ بنی سعد، یہ دیکھیے یہ بنی سعد، بنی سعد جو ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گاؤں ہے، اور یہ تقریباً مکہ المکرمہ سے طائف اور 70 کلومیٹر ہے، لگ بھگ 70 کلومیٹر ہے، اور پھر طائف سے آگے کافی آگے جا کر یہ بنی سعد کی بستی ہے، گاؤں ہے۔ یہ اس کی ایک تصویر ہے۔ اس بستی کی خواتین عموماً مکہ المکرمہ آتی تھی، اور اسی بستی میں ایک خاتون تھی جن کا نام حلیمہ تھا، اور یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اب بچے کو لینے کے لیے، گود لینے کے لیے یہ مکہ المکرمہ میں آئی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فائدہ تو مکہ والوں کو ہوتا تھا اور ایک فائدہ ان خواتین کو ہوا کرتا تھا کہ یہ اس پرورش کے پیسے لیا کرتی تھی، بچوں کے والدین سے اچھی بھری رقم لیا کرتی تھی، تو اس طرح ان کا بھی گزارا چلتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ایک
اور اپنے شوہر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئی، اور حضرت حلیمہ صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں، اور آپ انہی کا واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ فرماتی ہیں کہ جس سال میں مکہ گئی اس سال بہت قحط والا سال تھا، اور حالات یہ تھے کہ ہمارے علاقے میں قحط اتنا پڑا کہ ہم بارش کی آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور جانور قحط کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے تھے، اور ہماری جو اونٹنیاں تھیں انہوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، جس وجہ سے ہمارے بچے انتہائی لاغر اور نحیف ہو گئے تھے، اور ان کو پراپر کوئی غذا نہیں مل رہی تھی۔ میں اپنی ایک اونٹنی پر سوار ہوئی، اور اس پہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ہم لوگ مکہ المکرمہ کی طرف آئے۔ فرماتی ہیں خدا کی قسم وہ اتنی نحیف اور لاغر سواری تھی کہ ہمیشہ قافلے والوں کے سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور پورے راستے میں قافلے والے ہماری وجہ سے تنگ رہے تھے، کیونکہ میری سواری چلتی تیز نہیں چلتی تھی، اور جب چلتی تھی تو آہستہ آہستہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے قافلے والے ان کو بار بار رک کے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آخر وہ ہم سے اتنے تنگ ہوئے کہ انہوں نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا اور خود آگے نکل گئے، اور اس طرح کر کر کے ہم خدا کرتے مکہ کی بستی میں پہنچے۔ تو مجھ سے پہلے جو میری سہیلیاں اور میری گاؤں کی جو عورتیں تھیں وہ پہلے جا چکی تھی، اور بڑے بڑے سرداروں کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے تھے انہوں نے ان کو گود لے لیا تھا، اور بہت ساری خواتین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تشریف لے گئی، لیکن بہت ساری خواتین اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو گود نہیں لیتی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر والد زندہ ہوتا ہے تو خوب خرچ بھی کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ والد زندہ نہیں تھے تو خواتین کو یہی اندیشہ لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بچے کو گود لے لیں اور پھر ہمیں وہ معاوضہ نہ مل سکے۔ اندازہ لگائیے کہ کائنات کا سردار، کائنات کا دلہا اور وجہ کائنات، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، صرف اس وجہ سے خواتین اس کو چھوڑ کے جا رہی تھی، یہ دائیاں ان کو چھوڑ کے جا رہی تھی کہ ان کے والد زندہ نہیں تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں چونکہ میں بہت بعد میں آئی تھی تو مجھے خبر ملی کہ میری جتنی سہیلیاں تھیں انہوں نے مکہ کے تمام گھروں میں جو بچے پیدا ہوئے وہ اپنی گود لے لیے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہاں ایک عبد المطلب ہے جو ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ان کا پوتا ہے، وہ چونکہ یتیم ہے اس کو کوئی لے کر نہیں جا رہا، وہ رہ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں مشورہ کیا، میں نے ان سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حلیمہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور سفر میں جو ہمیں مشقت ہوئی ہے، جو پریشانی ہوئی ہے اس کا تمہیں علم ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اب ہم خالی ہاتھ واپس لوٹ جائیں گے تو یہ بڑا مشقت والا کام ہو جائے گا، تم ایسے کرو کہ اس یتیم بچے کو گود لے لو۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پکا عزم کیا کہ ہم اس بچے کو گود لے لیں گے، اور میں گئی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو بجا ڈالا۔ ہاں کہاں جانتی تھی حضرت حلیمہ وہ جس دروازے کو بجا رہی ہیں اور جو کھلنے والا ہے، دراصل یہ وہ دروازہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک عام دروازہ نہیں بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ دیکھیے کہ آج کتنے عرصے کے بعد 1441 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں گئی اور جا کر میں نے دروازہ بجایا تو ایک خادمہ باہر آئی، مجھ سے پوچھنے لگی کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں بنو سعد سے آئی ہوں اور
بچہ گود لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو خادمہ نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم سے پہلے بھی بہت ساری آئی ہیں، بار بار میں دروازہ نہیں بند کر سکتی، چونکہ میں دروازہ بند کرتی ہوں تو میرے دل پہ بجلیاں گرتی ہیں۔ میں تمہیں پہلے ایک بات بتا دوں، بچہ یتیم ہے، لے کر جانا ہے تو پھر میں آگے جا کے اپنی مالکہ سے بات کروں، حضرت آمنہ سے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے بچہ یتیم ہے، آپ جا کر بتائیے اور میں لے کر جانے کے لیے آئی۔ تو یہ گئی اور حضرت آمنہ کو بتایا، حضرت آمنہ نے فرمایا لے آئیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں داخل ہوئی تو ایک دالان سے گزرتے ہوئے جب میں اندر گئی تو ایک کمرے میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے نیچے سبز کپڑا تھا اور اس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا قریب ہوئی اور جو ہی میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، اور میں نے کہا میری چیخ نکل گئی، یا اللہ اتنا خوبصورت بچہ، اور اس خوبصورت بچے کو عورتیں چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور مجھ پر ایسے اثرات اور ایسے رقت طاری ہوئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے تہیہ کیا کہ میں اس بچے کو ضرور لے کر جاؤں گی۔ حضرت آمنہ سے میں نے بات کی اور حضرت آمنہ سے اجازت لی، اور میں لے کر بچے کو گھر سے باہر نکلی۔ حضرت آمنہ نے مجھے کہا کہ حلیمہ یاد رکھنا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑا عظیم بچہ ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا میں اس بچے کو اپنے سے جدا کروں، نہ جانے کہ کتنا عرصہ میرے پاس باقی ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ رہ سکوں گی، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک ضرورت ہے اس وجہ سے میں تمہیں کہہ رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم وہاں سے باہر نکلی، میں وہاں سے باہر نکلی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور جو ہی میں باہر نکلی تو شام کا وقت تھا اور میری ساری کی ساری سہیلیاں وہ جا چکی تھی۔ چونکہ رات پڑ گئی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ہم رات کو سفر نہیں کریں گے بلکہ کل صبح کو سفر کریں گے، آج رات میں ہم یہاں پر ہی گزارا کرتے ہیں، یہاں پر ہی رہیں گے۔ تو وہ کہنے لگی ہم نے خیمہ لگایا اور میں وہاں پر آئی، اور جو ہی میں اپنے خیمے میں بچے کو لے کر آئی، بخدا میری اونٹنی اتنی نحیف تھی کہ اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور دودھ نہ پینے کی وجہ سے میرا بچہ ساری رات رویا کرتا تھا۔ لیکن جو ہی میں اس بچے کو لے کر آئی تو ہماری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، اور اتنا دودھ کہ ہم نے خوب سیر ہو کے پیا، میرے بچے نے بھی خوب سیر ہو کے پیا۔ اس رات میں میرا بچہ جو اتنے آرام سے سویا اس سے قبل نہیں سویا، اور پوری رات ہم بڑے خوش رہے کہ ہمیں بڑا عظیم بچہ ملا ہے۔ اور صبح کو جب ہم سوار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہوئے، تو فرماتی ہیں کہ عجیب و غریب ایک منظر ہمارے ساتھ یہ پیش آیا کہ میں اپنے بچے کو لیا، وہ میں نے اپنے شوہر کے حوالے کیا اور ان کو بٹھایا اونٹنی پہ آگے، اور میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی پہ پیچھے بیٹھی، اور جو میں پیچھے بیٹھی تو اونٹنی چل نہیں رہی، اٹھ نہیں رہی۔ تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ بڑی نحیف ہے، شاید اس وجہ سے نہیں چل رہی۔ پھر میرے شوہر کے ذہن میں فوراً ایک بات آئی اور کہنے لگے واللہ یا حلیمہ ان لکی نسمۃ مبارکہ، اے حلیمہ جب سے یہ تم رات سے بچہ لے کر آئی ہو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بڑا مبارک بچہ ہے، شاید اس کی پیٹھ میری طرف ہو رہی ہے، میری پیٹھ اس کی طرف ہو رہی ہے، اس وجہ سے شاید یہ اٹھنی نہیں چل رہی۔ تم ایسے کرو تم اس کو لے کر آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، شاید چلنا شروع ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر آگے بیٹھی، میرے شوہر پیچھے بیٹھے، اٹھنی فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلنا شروع کر دیا، اور اتنی تیز چلنا شروع کیا، اس نے اتنا تیز چلنا شروع کیا کہ میری وہ سہیلیاں جو رات کو نکل چکی تھی، جو مجھ سے کافی عرصہ پہلے نکل چکی تھی اور کافی آگے جا چکی تھی، میری اونٹنی نے ان تمام کی تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو میری سہیلیوں نے آواز دے کر کہا کہ خدا کی قسم حلیمہ ہم کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ تمہاری عجیب و غریب اونٹنی تھی جو آتے ہوئے اتنا تنگ کر رہی تھی، یہ تمہاری عجیب و غریب سواری ہے
جو آتے ہوئے ہمیں اتنا تنگ کر رہی تھی کہ ہمیں تمہیں چھوڑنا پڑا، کیا تم ہم سب سے آگے نکل گئی ہو؟ میں نے کہا خدا کی قسم یہ اونٹنی کا کمال نہیں ہے اور یہ اس سواری کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے اس کے اوپر سوار کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے گاؤں میں پہنچے، اور جب گاؤں میں پہنچے تو خدا کی قسم جب یہ خوبصورت اور مبارک جان اور یہ میرا بچہ جب گاؤں میں داخل ہوا تو ہمارے گاؤں کی ہوائیں تبدیل ہو گئی، میرے گاؤں کی فضائیں تبدیل ہو گئی، اور ایسا معطر اور ایسا خوبصورت کہ عجیب و غریب قسم کی خوشی ہر ایک شخص محسوس کرنے لگا۔ اور فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہمارا گاؤں قحط کی وجہ سے سب سے زیادہ فرسودہ ہو چکا تھا، اور ہم لوگ سب سے زیادہ پریشان تھے، اور ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی نظام نہیں تھا کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا۔ جب سے میرا یہ بچہ میری گود میں آیا تو ایک عجیب و غریب منظر ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ لوگوں کی بکریاں جاتی چرنے کے لیے اور چر کے آتی، واپس شام کو آتی تو ان کے پیٹ خالی ہوتے، اور میری بکریاں جاتی شام کو واپس آتی تو میری بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، اور میری بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوتا اسے ہم خود بھی دھوتے، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھتے، اور محلے والوں میں تقسیم بھی کیا کرتے تھے، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ حلیمہ نے بہت مہنگا سودا کیا ہے اور بڑا عظیم و شان بچہ لے کر آئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوتا عموماً لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ آپ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے وہیں لے جایا کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ تو جب میں لوگوں کی باتیں سنتی تھی تو میں نے ان کی بہن شیما سے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح بکریاں ہماری جاتی کہاں ہیں، تم جاتی ہو ساتھ روزانہ جاتی ہو بکریوں کے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کہاں پر جاتی ہیں۔ تو حضرت شیما فرمانے لگی کہ اماں جان میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بکریاں جاتی ہیں، میرے ساتھ میرا بھائی بھی جاتا ہے۔ تھوڑا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے حضرت شیما ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ بکریاں جاتی ہیں، میرے ساتھ میرا بھائی بھی جاتا ہے، تو بکریاں کچھ شرطی نہیں ہے، میرے بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں اور پھر ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں خود اس چیز کو دیکھا کرتی تھی کہ جب میرا بیٹا جب میرے گھر میں ہوتا تھا، میرے پاس ہوتا تھا، تو عجیب و غریب قسم کے حالات مجھے پیش آتے تھے، اور اکثر جانور جو گزرا کرتے تھے تو میرے بیٹے یعنی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا کرتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے نبی دو عالم سرکار دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتی ہے کہ اتنا قحط تھا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن جب سے میرا یہ بچہ آیا تو وہ قحط ایسا دور ہوا کہ اب ہمارے لیے سنبھالنے کے لیے اور گندم جو ہوتی اور ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا، سنبھالنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا، حضرت حلیمہ کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ لے کر آئی، چونکہ لیکن ایگریمنٹ 2 سال کا ہوا تھا، وہ لے کر آئی واپس۔ حضرت آمنہ سے کہا کہ خدا کے لیے یہ کچھ عرصے کے لیے بچہ مجھے دے دیجئے، چونکہ اس وقت وبا بھی تھی مکہ المکرمہ میں، اس وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو انہوں نے دوبارہ اجازت دے دی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 2 سال کے لیے بھی حضرت حلیمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ کل پیریڈ 4 سال کا بنتا ہے، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب جتنا عرصہ یہ بچہ میرے پاس رہا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بستی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم 2017 میں ہم گئے تھے تو
طائف سے یہ کافی آگے کر کے، اور بڑا عجیب و غریب قسم کا راستہ، اور گاڑی کبھی ادھر کبھی ادھر، بڑے عجیب و غریب، ہم راستہ بھی بھٹک گئے تھے اور بڑی مشکل سے ہم یہاں پر پہنچے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب و غریب بات، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ مکہ المکرمہ اور اس کے ارد گرد ویسے ہی سبزہ نہیں ہوتا، لیکن عجیب و غریب بات، 10 گاؤں اس طرف، کیونکہ ہم گئے ایک راستے سے تھے اور پھر آئے دوسرے راستے سے، 10 گاؤں اس طرف ہے جو بنو سعد گاؤں ہے، اس کے 10 گاؤں اس طرف اور 10 گاؤں اس طرف ہے۔ تو ہم ان مختلف گاؤں، مختلف دیہاتوں سے گزرتے ہوئے، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے ہم جب وہاں پہنچے، تو میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ پچھلے جتنے گاؤں میں نے دیکھے سب کے سب سنگلاخ، سب کے سب ایسے جیسے بالکل پہاڑ چٹیل، اور اگلے جو 10 گاؤں میں نے دیکھے وہ بھی سب کے سب سنگلاخ، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو گاؤں تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے 4 سال گزرے، انتہائی سرسبز و شاداب تھا۔ دراصل یہ سرسبزی، یہ سبزہ، یہ دراصل جڑا ہوا تھا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے ساتھ۔ اور چونکہ جب انٹر آپ ہوتے ہیں تو یہ انٹری تھوڑی سی اوپر سے ہے، ان کے یہ گاؤں نیچے ہے، انٹری تھوڑی سی اوپر سے ہے، تو جو گھر اور جو جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تمام جگہوں میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے پہلے سمجھا کہ شاید یہ چونکہ عصر کا وقت تھا، شاید یہ پہاڑ، یہ روشنی سورج کی پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ اتنی چمک رہی ہے۔ تو میں پہاڑ کی دوسری طرف سے ہو کر میں نے دیکھا، وہاں سے سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جگہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے عظیم نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، جن کی عظمتوں اور جن کی رفعتوں اور جن کی بلندیوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم نبی کا ہمیں امتی بن مانگے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور کل قیامت والے دن ہمیں اسی بنیاد پر پریفرنس بھی ملے گی، پریارٹی ہمیں اسی بنیاد پر ملے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ امتی ہیں، ہمیں پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اتنے عظیم نبی کے ساتھ ہمیشہ جڑ کے رہنا ہے، ہمیشہ جڑ کے رہنا ہے، ہمیں آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، میرے رحیم مولا ہمارے گناہوں سے مغفرت والا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرماتے ہوئے میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ، اس وبا کو ہم سے دور فرما۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء۔ الہ العالمین جلد از جلد یا اللہ اس وبا کو ختم فرما، اور ہمارے کاروبار، ہماری سڑکیں، ہمارا ملک دوبارہ سے کھول دے، پوری دنیا کو دوبارہ سے کھول دے، پوری دنیا کے لوگوں پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔